بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل بیان ہوئے۔ قرآن کریم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ اگر کہیں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا ہے، صحابہ کرام کی شان اور ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کوئی منقبت بیان ہوئی ہے، تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ۔ جہاں ابو بکر ہیں، جہاں عمر ہے، فاروق ہیں، جہاں عثمان غنی ہیں، وہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں کسی بھی آیت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ اس کے حوالے سے بعض رافضی حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کی شان کو بڑھانے کے لیے من گھڑت باتیں بناتے ہیں۔ فلاں آیت سیدنا علی کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں آیت سیدنا علی کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں آیت سیدنا علی کی شان اور فضیلت بیان کرتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتی ہیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ والے صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے موت کی بیعت کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جب یہ مومن آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ فضیلت ابو بکر کی بھی ہے، عمر کی بھی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے، کیونکہ سیدنا عثمان کے بارے میں یہ بیعت لی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کے کہا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یعنی میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی، انہوں نے بھی بیعت کی تھی۔ تو یہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسرے صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں۔ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرنے والے تھے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے آخر میں تفصیلی طور پر ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان کے طریقہ کار بیان کیا ہے، ان کی راتیں، ان کی عبادتیں بیان کی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع و سجود میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل وہ ہر وقت چاہتے ہیں۔ اور یہ باتیں تورات و انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں صحابہ کرام کی شان میں۔ تو یہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہیں، صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر دوسری آیات جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے فضائل یا ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد نہیں ہے، بلکہ سارے صحابہ کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں۔ لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا کہ ان کے بارے میں قرآن میں کوئی خصوصی فضائل بیان ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔